لیکن دنیا کے اس سلسلے سے گزرنے کے اندر دنیا کا ہی ہو جانا یہ بھی گمراہی ہے، اور دنیا کے اس سفر میں ابتداء سے انتہا تک دنیا کا تارک ہو جانا، آخرت کی یاد میں دنیا ترک کر دینا، یہ بھی امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اصل آزمائش ہے کہ اپنی اصل کو یاد رکھتے ہوئے، وہ سپر ہائی کانشیسنس کو یاد رکھتے ہوئے انہی رشتوں سے گزرنا ہے، انہی چیلنجز سے گزرنا ہے، انہی دشمنیوں سے گزرنا ہے، انہی تنقیدوں سے گزرنا ہے۔ معاشرے میں اپنی سلطنت بڑھانی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کی ایک بادشاہت ہے، اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اثر رسوخ نے کتنا انقلاب پیدا کیا لوگوں کی زندگی، کتنا امپیکٹ کریٹ کیا اس نے اپنی زندگی کی۔ چار لوگوں پہ ہی مؤثر تھا یا 4000 لوگوں کی زندگیوں میں تیری زندگی سے فرق ہے؟ اور یہ چھوٹی چھوٹی سلطنت لوگوں میں سے، انہی منافقین میں سے، انہی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس پارٹی سے بھی گزرنا ہے، ومن الناس من یقول ھدی للمتقین والوں سے بھی گزرنا ہے، آپٹیمسٹک لوگوں کے تھرو بھی گزرنا ہے، نیگیٹو لوگوں سے بھی گزرنا ہے، اور کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بنانے کی کوشش کرنی ہے، ذرے کو سمندر بنانے کی کوشش کرنی ہے، یہی زندگی۔ تو اس سفر کے اندر جس میں اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ تو پہنچ اس جمال، اس کمال، اس حسن تک پہنچ، اپنی صفات اور اوصاف کے ساتھ پہنچ کسی جگہ، اور پھر تو نے فوت ہونا ہے اور اللہ سے ملنا ہے۔ تو اس درد کو اللہ نے جب قرآن میں بیان کیا، کیونکہ میں تو متلاشی ہمیشہ سے زندگی ہی جنگوں اور تکلیفوں میں گزر گئی، جو بھی جس رستے پہ چلا، اور ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے، میں کوئی نایاب تو ہو نہیں سکتا، تو میں تلاش کرنا چاہتا تھا، اور جتنے میرے بڑے بیٹھے ہوں گے یہاں پر ابو 40 یا 30 پلس کی ایج کے لوگ بھی ہوں گے، وقت کی کڑواہٹوں کے ساتھ جو خاموشی آتی ہے نا انسان کے، تو ایک وقت آتا ہے یہ 30s کے بعد کہ انسان بات نہیں کرتا کسی سے، ایک کاسمیٹکلی رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جی آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ انسان جانتا ہے اپنی تکلیف اور اپنے غم اور اپنے پوٹینشل اور سیلف اسٹیم، اور اس کی یہی رائے بنتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان پہنچتا ہے اس نہج، اس ڈگر کے اوپر کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور واقعی نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں منہ دیے، وہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں فیس کیا دنیا کو، وہ جانتا ہے اس نے کیسی کیسی ٹینشنز اور پھٹی کو۔ تو قرآن کی ایک آیت نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا کہ آج میں آپ کو بھی وہی آیت سناؤں گا جس نے مجھے میرے طوفانوں کے اندر، اس نے مجھے ان زلزلوں کے اندر جو ہے سکون دیا، کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اِنَّکَ کَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا فَمُلَاقِیہُ، اے انسان ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی قدا سے گزرتا ہے، بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ یہ انڈورسمنٹ ہی اللہ کی اتنی کوئی سکون دہ چیز ہے نا، کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر کس قسم کے طوفان اور لہریں اٹھیں، کوئی تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اتنا ٹینک رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ دشمن میرا کلیجہ چیر کے اندر نہ دیکھ لیں کیا ہے، کوئی تو جانتا ہے کہ میرے پر کتنا وزن ہے اس میں، کوئی تو سمجھتا ہے آسمانوں سے کہ میں نے ان کمزور کندھوں پہ کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، فیملی کا، بچوں کا، لوگوں کا، اور حق بولنے کے پریشر کا، اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر کا، اپنی نفس کے اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا، اور خارج سے آنے والے وقت